چھوٹے بچے نوجوان ٹیک لگا کے نہ بیٹھیں، آگے آ جائیں۔ چھوٹے بچے اور نوجوان ٹیک لگا کے نہ بیٹھیں، جس کو تکلیف ہے، جو لوگ ضعیف ہو چکے ہیں، پریشانی ہے، وہ لوگ ٹیک لگا کے بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ جمعے کے آداب میں سے ایک چیز ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے تمام کائنات کو صرف اور صرف 6 دن میں پیدا فرمایا۔ اس کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود اور سلام نازل ہو پورے کے پورے مخلوق میں سے بہترین مخلوق پیغمبروں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دیگر انبیاء جو آپ سے پہلے آئے ہیں۔ عزیز بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج ہم لوگ ہندوستان میں آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ 79واں انڈیپینڈنس ڈے ہے آج، الحمدللہ۔ یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر۔ آج اگر آپ سوچیں، پورے دنیا کے اندر پورے کے پورے ملک آزاد ہیں، کوئی ملک کسی کا غلام نہیں۔ ہاں، بات یہ صحیح ہے کہ جنگ ہو رہے ہیں، لیکن ہر ملک الحمدللہ آزاد ہے۔ تقریباً 700 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں زمین کے اوپر، 700 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں۔ پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چھوٹی سی سورت کے اندر جو میں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، پورے کے پورے انسان خسارے میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پورے کے پورے انسان، یہ 700 کروڑ لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، لیکن ان میں سے ایکسیپشن ہے، سوائے وہ لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ان میں سے تھوڑے لوگ ایسے ہیں
جو خسارے میں نہیں ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بھی کرتے رہے، آپس میں ایک دوسرے کو حق اور صبر کی دعوت دیتے رہے، تاکید کرتے رہے۔ ان کے علاوہ باقی کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ، جو بھی گنتی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، سب خسارے میں ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، غور کرنے کی بات ہے، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ صرف آزاد ہونا ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ملک آزاد ہو جانا، ملک میں کے لوگ آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ کافی نہیں ہے۔ اس سے آپ خوش نہیں رہ سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے، سکون نہیں پا سکتے۔ آج آپ دنیا میں دیکھیں، ہندوستان میں ہی نہیں، پورے دنیا میں دیکھیں، ہر قسم کی برائی، بے حیائی، خرابی، پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ انہیں جیومیٹرک پروگریشن، لوگ پریشان ہو رہے ہیں روز مرہ میں۔ آزاد ہیں، لیکن آپ لے لیجئے، آتنکوادی لے لیجئے، شراب پینے والوں کو لے لیجئے، سگریٹ پینے والوں کو لے لیجئے، حرام کھانے والوں کو لے لیجئے، طلاق کے معاملے لے لیجئے، کھلے کے معاملے لے لیجئے، خون خرابہ جو ہو رہا ہے دنیا میں بڑھتے جا رہا ہے، بڑھتے جا رہا ہے۔ ابارشنز لے لیجئے، بنا شادی کے عورتوں کے اندر حمل ٹھہر رہا ہے اور وہ حمل کو گرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسے واقعات بڑھ رہے ہیں، دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ آزادی ایک طرف ہے، دوسرے طرف ہمارے پریشانیاں، مصیبتیں بڑھ رہے ہیں، کرائم بڑھ رہا ہے۔ آج ایسا ماحول ہے کہ اولاد خود پراپرٹی میں حصے کے لیے ماں باپ کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں اخباروں میں، نیوز چینلز میں کئی ایسے واقعات، چھوٹے چھوٹے معاملے کے لیے سوئسائڈ، خودکشی کر رہے ہیں۔ آزاد ہیں، خودکشی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، لیکن ایکسیڈنٹس کو دیکھیے، ایکسیڈنٹس کم نہیں ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے بچپن میں ٹرین کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہی نہیں تھے۔ اللہ اکبر! الحمدللہ۔ اب آج دیکھیے، ایک مہینے کے اندر کتنے جگہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں ہمارے ہندوستان میں، ٹرین کے، وہ بھی۔ اللہ اکبر! اللہ رحم کرے۔ تو صرف آزاد ہونا کافی نہیں ہے، صرف آزاد ہونے سے انسان خوش نہیں رہ سکتا۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں گا۔ مان لیجئے ایک غلام ہے، ایک سلیو ہے، اس کو آزاد کیا گیا، کیا اس کے لیے وہ کافی ہے؟ اب وہ من چاہی زندگی جی سکتا ہے، من مانی زندگی جی سکتا ہے، جو دل میں خیال آیا اس پہ عمل کر سکتا ہے، کیا اس سے وہ خوش رہے گا، صحت مند رہے گا، کامیاب بنے گا؟ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح دوسری مثال، یہ ایک آدمی روڈ پہ ہے، اس کے اوپر کوئی چھت نہیں، جانور بھی پریشان کر رہے ہیں، اس کے کوئی دشمن بھی ہیں، وہ بھی پریشان کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ایک دن ایسا آیا، وہ ایک ذاتی مکان بھی بنا لیا، اس کا اونر بن گیا، اب گھر میں رہتا ہے، فیملی کے ساتھ ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے پوترے ہیں، نواسیاں ہیں، سب ہیں، الحمدللہ، چلڈرن ہیں، گرینڈ چلڈرن بھی ہیں۔ Is that enough for happiness, success, peace, prosperity, health؟ سوچنا چاہیے۔ آج گھر میں ہیں ہم لوگ، چاہے وہ ذاتی مکان ہو، رینٹ کا مکان ہو، ہمارے سر کے اوپر چھت ہے، 4 دیوار ہیں، 2-3 روم ہیں، الحمدللہ سب انتظامات ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خوش ہیں، جو دل کے اندر سے سکون کو محسوس کرتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، صرف آزادی کافی نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان خسارے میں ہے۔ زمانے کی قسم، زمانے کے اوپر قسم کھاتے ہوئے، زمانے کو گواہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورے کے پورے انسان خسارے میں ہیں۔ وہ کوئی بھی ہو، دنیا میں وہ غریب ہو، امیر ہو،
چھوٹا ہو بڑا ہو کالا ہو گورا ہو موٹا ہو پتلا ہو کوئی بھی ہو، قد کے حساب سے گڈھا ہو لمبا ہو کوئی بھی ہو، اس کے پاس دنیاوی کوالیفیکیشنز کچھ بھی ہو، اس کے پاس کتنا بھی مال رہنے دو، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائے گا، اپنے رب کو نہیں پہچانے گا۔ ایمان ایسی چیز ہے، ایمان کے بغیر کوئی بھی انسان کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو اس دنیا کے اندر، اگر اس نے رب کے اوپر ایمان نہیں لایا، توحید پہ نہیں آیا، تو وہ جنت میں داخل کبھی بھی نہیں ہو سکتا، جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ ایمان ایسی چیز ہے، آخرت میں ہی نہیں پیارے بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں بھی اللہ کی قسم، اگر آپ یہ دنیا کے پریشانیوں کو جھیلنا چاہتے ہیں تو ایمان شرط ہے۔ ایمان کی مضبوطی، ایمان کی تازگی کے بنا آپ یہ پریشانیوں کو جھیل نہیں سکتے۔ کتنے لوگ ہیں امیر ہیں لیکن پریشان ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں، یہ سوچ لیتے ہیں کہ وہ خوش ہیں، ان کے پاس کار ہے بنگلہ ہے کئی گاڑیاں ہیں، مال دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے ان کو، ہم سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہیں بہت خوش ہیں اندر سے۔ نہیں، آپ جا کے دیکھیں، سٹیز میں جا کے دیکھیں سائیکالوجسٹ کے پاس کون کاؤنسلنگ کو آ رہا ہے، کون ہیں وہ لوگ؟ زیادہ تر لوگ امیر ہی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پڑھا لکھا آدمی کامیاب ہے، ان پڑھ آدمی سے بھی، ایک امی سے بھی پڑھا لکھا آدمی کامیاب ہے۔ نہیں، آپ جا کے دیکھیں، خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں، کانوں سے سنیں، سرچ کریں، ٹیسٹ کریں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی دماغ کے بیماری والے ہیں، نفسیات کے بیمار والے ہیں، پریشان ہیں، خودکشی میں ملوث ہیں، کئی گناہوں میں ملوث ہیں، کئی بیڈ ہیبٹس میں ملوث ہیں۔ تو سوچنا چاہیے ایمان ایسی چیز ہے۔ کیا ہے یہ ایمان؟ بتایا گیا حدیث میں کہ ایمان کے 6 شاخ ہیں۔ There are 6 articles of faith. There are 6 articles of faith. ایمان میں 6 شاخ ہیں، تھوڑا جاگ کے سننا پڑے گا، آگے کھسو۔ ایمان کے 6 شاخ ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ 6 چیزیں ہیں۔ آمنت باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، جیسے لانا ہے ویسے لانا ہے، اپنے مرضی کے مطابق نہیں۔ دین اسلام میں اللہ کون ہے؟ اللہ اکیلا تنہا ہمارا پالنہار، ہمارا خالق، ہمارا رب ہے۔ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اگر کوئی انسان شرک کرتے کرتے توبہ کے بنا مر گیا، وہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، وہ فریڈم فائٹر کیوں نہ ہو، جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ نے صاف الفاظ میں سورہ النساء میں فرما دیا اس بات کو۔ شرک میں اگر کسی کی موت ہوتی ہے، وہ کتنا بھی اچھا انسان کیوں نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ اکبر، اس کو یاد رکھیں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ اکیلا ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اس کے بیوی بچے نہیں ہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کے 99 نام ہیں، اور بہت سارے نام ہیں، لیکن 99 مشہور نام ہیں۔ انہی ناموں سے اللہ کو پکارنا چاہیے، انہی ناموں سے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ کوئی اور نام سے آپ پکارے جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، آپ اس چیز کے اوپر آپ اپنے آپ کو اصلاح کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے، آمین۔ دین کی صحیح سمجھ ہم سب کو عطا کریں۔ آج کئی لوگ ہیں دوسرے ناموں سے بھی بلا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ There is no comparison for him۔ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا والا ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا۔ آج ہم میں سے کئی مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں۔ یہ مت بولو کہ ہے نا ان کی موت ہوئی ہے، نعوذ باللہ بولتے ہیں وہ لوگ، استغفر اللہ بولتے ہیں۔
جو انسان قبر میں ہے اس کی موت ہو چکی ہے. سمپل سی بات ہے یہ، اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کی، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں، دنیا میں ابھی زندہ ہیں، جیسا آپ زندہ ہیں، میں زندہ ہوں، تو مسلمانوں کے اندر اتنے فرقے نہیں بنیں گے، اتنے فرقے نہیں بنیں گے. ایک ہی ایک جماعت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کی جماعت، دیٹس آل، فل سٹاپ. آج دیکھیے ہم میں سے کتنے ٹکڑوں میں ہم بٹے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، آمین. آمنت باللہ، وہ ہے الحی، ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا، صرف اور صرف اللہ. اللہ کے سوا کوئی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی اچھا آدمی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں. ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا ایک ہی ایک ذات ہے، الحی، دا ایور لیونگ. ایسا ایمان رکھنا ہے اللہ کے تعلق سے. وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں کے اوپر جیسا ایمان رکھنا ہے ویسا ایمان رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرما دیا. تھوڑے لوگ ایسے ہیں جہالت میں کہتے ہیں فرشتے جو ہیں اللہ کے بیٹیاں ہیں. نعوذ باللہ، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، فرما بردار مخلوق ہیں. جو بھی حکم اللہ دیتے ہیں اس پہ یہ فرشتے عمل کرتے ہیں، کبھی نہ نہیں بولتے، کبھی نہ نہیں بولتے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے بنایا. نور سے، نور سے کس کو بنایا؟ فرشتوں کو بنایا. ہم میں سے تھوڑے لوگ بولتے ہیں کہ نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے انسان نہیں ہیں. استغفر اللہ. سورہ کہف کی آخری آیت کو لے لیجئے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں. آپ جمعے کے بعد چیک کریں یہاں قرآن لے کر، ترجمہ دیکھیں. آپ خود آپ کو کمینڈ کیا گیا کہ بتا دیجئے کہ میں آپ کے جیسا ایک انسان ہوں. اگر وہ انسان نہیں ہوتے تو انسانوں کے لیے رول ماڈل کیسے بنتے؟ سوچنا چاہیے تھوڑا کامن سینس، لاجک بھی یوز کر کے. اسلام جو ہے اللاجیکل چیز نہیں ہے، لاجیکل ہے، نیچرل دین ہے، وے آف لائف ہے. دین کا مطلب وے آف لائف، زندگی جینے کا طریقہ. دین کا مطلب یہ نہیں صرف 5 وقت کی نماز، داڑھی ٹوپی، ٹکنوں کے اوپر کپڑے، برقع پیجامہ، حج کر لینا، عمرہ کر لینا. نہیں، روزے مرہ میں، دن اور رات میں، اجالے میں، اندھیرے میں آپ کی زندگی کیسی ہے، میری زندگی کیسی ہے، وہ ہے ہمارا دین، وہ ہے ہمارا وے آف لائف. کیا یہ دین جو ہے جو ہم فالو کر رہے ہیں، کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ ہمیں چیک کر لینا چاہیے. وی ہیو ٹو ڈو آور اون سیلف انٹراسپیکشن. آپ بھی چیک کریں، اپنے گلیبان میں جھانک کے دیکھیں کیسی ہے آپ کی زندگی. کیا قرآن حدیث کے مطابق آپ چلتے ہیں یا تھوڑے معاملے لے کے تھوڑے معاملے چھوڑ دیتے ہیں اپنے کنوینئنس کے حساب سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ بھی تھے، عبداللہ اور آمینہ، ان دونوں کا بھی انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیدا ہوئے، انسان تھے. جنگ میں جب ان کو مارا گیا پتھر سے، سر پھٹا اور خون نکلا، نور نہیں خون، جیسا آپ کو اور مجھے نکلے گا اگر پتھر لگے تو. نور سے نہیں بنے گئے. نور سے کون بنا گیا؟ کس کو بنایا گیا؟ فرشتوں کو بنایا گیا. اور ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ تم سب لوگ پورے انسانوں کے جو باپ ہیں آدم علیہ السلام، ان کے سامنے سجدہ کرو. یہ ہے انسان کا مرتبہ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو گرا کے بات کر رہے ہیں وہ لوگ. جبکہ جن کو نور سے بنایا گیا، فرشتوں کو اللہ نے حکم کیا کہ آپ لوگ سب لوگ، جن میں سے جناتوں میں سے ابلیس بھی شامل تھا، حکم کیا گیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو. اس انسان کے، آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں ہم، ان کی نسل میں سے آئے ہیں انبیاء کے سردار
रहमत लिल आलमीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपके लिए मेरे लिए उसवतुन हसना है, द बेस्ट रोल मॉडल। इसको हम याद रखें। उसके बाद आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, अल्लाह ताला ने किताबों को नाजिल फरमाया। आसमानी किताब, कुरान में जिक्र आता है तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर, ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी अल्लाह ताला ने, स्पेशली इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर तो चंद और बातें भी नाजिल किए हैं, सुहूफ़ इब्राहीम के नाम से हम जानते हैं। लेकिन 4 किताबों का जिक्र है, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान। हम में से थोड़े लोग ऐसे हैं आजकल दावत का काम करते हैं, कहते हैं गैरों के किताब लेकर, जिन किताबों के अंदर नाम लिखा गया है, रचयिता, आथर किसने लिखा है, वो किताबों को लेकर दावत दे रहे हैं, आसमानी किताब के बराबर खड़ा कर कर बात कर रहे हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को भी हिदायत दे, आमीन। कुरान और सुन्नत को छोड़ के आप दावत का काम भी करेंगे, आपके ज़रिए या आपके वजह से कोई भी ईमान लाए आपको फ़ायदा नहीं होगा। याद रखें, रोज़े जज़ा के दिन ऐसे भी अंबिया आएंगे, पैगंबर आएंगे, अकेले आएंगे, अकेले, उनके पीछे कोई भी नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी आपके ज़रिए ईमान नहीं लाया। क्या वो लोग नाकाम हैं? नऊज़ुबिल्लाह। ऐसे पैगंबर नाकाम हैं? पैगंबरों का काम क्या है? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह ताला ने साफ अल्फाज में फरमा दिया, पैगंबर का काम यह है कि वो मैसेज को क्या है, पहुंचा दें, बस पैगाम को पहुंचा दें। हिदायत अल्लाह के हाथ में है, हिदायत किसी के हाथ में नहीं है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होती हिदायत तो अबू तालिब ईमान लाते थे। अबू तालिब से कहा गया, एक बार चचा, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, मैं रेकमेंड करूंगा अल्लाह के सामने। नहीं, अगर हिदायत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होती तो अबू तालिब, आपके प्यारे चचा, बहुत बेहतरीन इंसान थे, वो भी बहुत अच्छे इंसान थे, 40 साल से ज़्यादा आपकी खिदमत की है उन्होंने, बुरे इंसान तो नहीं थे। अल्लाह अकबर। हमें भी अफसोस है कि उनकी मौत जो है कुफ्र में हुई है, लेकिन ईमान के ताल्लुक से जैसा हमारा अकीदा होना है प्यारे भाइयों और बहनों, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज़, कोई गुंजाइश नहीं। व रसूलिही, अल्लाह के किताबों को छोड़ के दूसरे किताबों से दावत देना, गैर ज़रूरी उनको इस्तेमाल करना, उन्हीं किताबों से शुरू करना, ये गुमराही है, ये जहालत है, ये इसको याद रखें। उसके बाद व रसूलिही, पैगंबरों के ऊपर, अंबिया के ऊपर, अल्लाह के रसूल के ऊपर जैसा ईमान लाना है वैसा ईमान लाना है। थोड़े लोगों का ये गुमान है, कहते हैं, फैलाते भी हैं लोगों में कि अल्लाह के रसूल ना होते तो अल्लाह ताला दुनिया को पैदा ही नहीं करते। नाउज़ुबिल्लाह। कहाँ से है ये बात? कुरान में तो नहीं है, कोई हदीस नहीं है, कोई हदीस, ये एक हदीस भी नहीं है। फैला दिए झूठी बात को, बार बार बोल दिए, लोग मानने लगे। क्या अल्लाह को, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत है? अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। हर एक को अल्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं। यह है अल्लाह। व रसूलिही, अल्लाह के रसूल जो हैं उनके ऊपर जैसा ईमान लाना है वैसे ही ईमान लाना है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये आयत के अंदर पूरे के पूरे अंबिया, इमामुल अंबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हैं। यह आयत का मतलब जो सूरह ज़ारियात में है 51:56, अल्लाह ने फरमा दिया हमारे ज़िंदगी का मकसद क्या है। हमने जिन्नातों को और इंसानों को, पूरे के पूरे इंसान शामिल है उसमें, हमने जिन्नातों को और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ हमारे इबादत के लिए पैदा फरमाया। दैट्स ऑल। उसमें अंबिया भी शामिल हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हैं, ख्वाजा गरीबुन नवाज, अब्दुल कादिर जिलानी, कोई भी हो,
کتنا بھی نیک انسان ہو ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے برابر کوئی نہیں. وہ لوگ قبروں میں زندہ نہیں جیسا ہم لوگ زندہ ہیں. وہ زندہ رہنا الگ بات ہے. وہ برزخ کی لائف ہے. وہ برزخ ہے. ایک بیریئر ہے. یہ دنیا اور آخرت کے بیچ کی زندگی ہے. وہ زندہ رہنا الگ بات ہے. ہم جیسے زندہ ہیں زمین کے اوپر، یہ زندہ رہنا الگ بات ہے. اس چیز کو یاد رکھیں. والیوم الآخری، آخری دن کے اوپر، لاسٹ ڈے کے اوپر ایمان لانا ہے. آج بہت سارے مسلمان بھول گئے ہیں اس چیز کو. نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا دل پہ. نماز میں آ کے، مسجد میں آ کے دوسرے آدمی کے بارے میں غیبت کر رہے ہیں. استغفر اللہ. اللہ توفیق دے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین. مسجد میں آ کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے غیبت ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اونچی آواز میں چیختے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. عورتیں آتے ہیں جمعے کے دن چوڑیاں پہن کے، عطر لگا کے، جو اجازت نہیں ہے. جمعے کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ سوچنا چاہیے. آپ جمعہ آ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ، بارک اللہ فیکم، لیکن آداب کو نہ بھولیں. چوڑیاں پہن کے نہیں آئیں، آواز نہ کریں، عطر لگا کے باہر نہ گھومیں، مسجد کو بھی نہیں آئیں ویسا، اس طریقے سے سج کے سور کے. اور برقع پہننے کا مقصد کیا ہے؟ اس سب چیزوں پہ ہم خیال کرنا چاہیے. والیوم الآخری، اگر ہمیں آخری دن کے اوپر، حساب کتاب کے اوپر ایمان ہے تو ہم حرام کو حلال کیسے سمجھ گئے؟ حرام کو حلال کیسے سمجھ گئے؟ آج انسان جو ہے عمرہ کے بارے میں ویڈیو دیکھتا ہے، حج کے بارے میں لنک بھیج دو ویڈیو دیکھے گا. وہ توحید کے بارے میں ویڈیو بھیج دو دیکھے گا. ارے بھائی حلال حرام ٹاپک ہے، بہت بڑے عالم ہیں، مدنی عالم ہیں، ان کی بیان سنو دیکھو. بولے تو نہیں بھائی، نہیں دیکھیں گے یہ چیز، یہ تو نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ حرام میں ملوث ہیں. توبہ کرنے کا موقع ہے جب تک ہم زندہ ہیں، لیکن ہم تیار نہیں ہیں. چیزیں خریدتے ہیں انسٹالمنٹس میں، EMI، فائنانس پہ، جو حرام ہے. وہ بھی کیا خریدے؟ ٹی وی، ٹیلی ویژن، LED ٹیلی ویژن گھر پہ رکھے ہیں. بچے نافرمان ہو رہے ہیں، سر پٹک رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، یہ اسکول میں نکال کے وہ اسکول میں ڈال رہے ہیں، پھر بھی نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے. کیسے ہوگا؟ آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے، کیا آپ کے اولاد آپ کی فرمانی کریں گے؟ آپ کے فرما بردار بنیں گے؟ کیسے ہوگا بھائی؟ آپ نے ایسا کیسا سوچ لیا؟ سکون کیسے پائیں گے آپ لوگ؟ آپ اور میں، ہم سب کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اور مجھے غور کرنے کی بات ہے. ڈرنا ہے اس اللہ سے، یاد رکھنا ہے اللہ کو ہمیشہ. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مسجد میں ایک کونے میں بیٹھ گئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے رہیں. نہیں، ذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کو یاد رکھیں. دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، تنہا ہیں، کسی کے ساتھ مجمع میں ہیں، کہیں بھی ہو، آپ اللہ کو یاد رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، ہر اعمال کو لکھ رہے ہیں، حساب دینا پڑے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین. اللہ تعالی ہم سب کے حساب کتاب کو آسان کرے، آمین. پیارے بھائیوں، غور کرنے کی چیز ہے، ایمان کو تازہ کرنے کی چیز ہے، ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے. ایسے حالاتوں کے اندر حکومت چینج ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جب تک ہمارے حالاتوں کو، ہمارے اندرونی حالاتوں کو ہم نہیں بدلائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے باہر کے حالاتوں کو نہیں بدلائے گا. اللہ کا وعدہ ہے یہ، اللہ کا طریقہ ہے یہ. اللہ نے کہہ دیا ان باتوں کو قرآن کے اندر. آپ ویریفائی کر سکتے ہیں میرے اسٹیٹمنٹس کو. جب تک اپنے آپ کو ہم لوگ نہیں بدلائیں گے، ہمارے حالتوں کو اللہ نہیں بدلائے گا. اگر آپ اچھے ہیں، برے نہیں بنے، آپ کے حالات اچھے رہیں گے، پریشانیاں رہیں گے، مصیبتیں رہیں گے، لیکن آپ سکون پائیں گے. الحمدللہ. اللہ تو ضرور آزمائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں آپ ایمان والے ہو گئے، پکے ایمان والے ہیں، مصیبتیں نہیں آئیں گے. مصیبتیں آئیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 لڑکوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا. کیا قصور تھا ان کا؟ کچھ بھی نہیں. آزمائے گئے. آج ایک بچہ مر گیا، دائی تھا، باپ دائی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے والا، آج کہتا ہے نعوذ باللہ اگر اللہ ہے تو ایسا کیوں ہوا؟
अस्तगफिरुल्लाह। क्यों? ईमान की कमज़ोरी, ईमान की कमज़ोरी है ये। इसीलिए ईमान को मजबूत बनाना है, ताज़ा करते रहना है। क्यों? ईमान बढ़ता भी रहता, घटता भी रहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया इस चीज़ को। तो प्यारे भाइयों, गौर करें इन चीज़ों के ऊपर। वल यौमिल आखिरी वल क़दरि खैरिही व शर्रिही, अच्छे और बुरे तकदीर के ऊपर ईमान लाना है। आज इंसान इतना नादान है, बेवकूफ़ भी बोले तो गलत नहीं है, कि ये समझता है अगर वो जो चाहता है उसको मिल जाए तो समझता है कामयाबी है, अगर वो जो चाहता है उसको ना मिले तो समझता है नाकामी है, फेल्यूर है। वी स्टार्टेड डिफाइनिंग सक्सेस लाइक दिस, दुनियावी एतबार से ऐसा ही सोच रहा है मुसलमान भी। काफिर को देख के उन्हीं के तरीक़ों को अपना रहा है। भाई ये सब बोलने के बातें मौलवी लोग ऐसा ही बोलते रहते हैं, उनका ज़ाती मामला है, खाने पीने का मामला है, उसको तो जुम्मे के दिन ऐसा ही बोलना है। ऐसा सोच ले के बाहर चले जाते कपड़े झटक लेके। कल फजर में भी से कोई नहीं आएगा, कल फजर में भी से कोई नहीं आएगा। जुम्मे के दिन इतने लोग हैं, फजर में कहाँ रहते हैं हम लोग? फजर में हर आदमी को वक्त है नमाज़ पढ़ने के लिए। कभी परेशान हैं, तकलीफ़ है, हेल्थ अच्छा नहीं है, अलग बात है। सफ़र करके आए हैं, थक गए हैं, घर में पढ़ लिए, ठीक है। बहुत थक गए हैं, नींद लग गई है, उठे बाद में क़ज़ा कर लिए, अल्लाह चाहे तो माफ़ करेगा, अलग बात है। लेकिन उसको मामूल बनाना ये गलत बात है। वल क़दरि खैरिही व शर्रिही, अच्छे और बुरे तकदीर के ऊपर ईमान लाना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ईमान वाले क्या है, दो हालतों से गुज़रते हैं। हर आदमी जो है दो हालतों से गुज़रता है। कभी उसकी तकदीर अच्छी होती है, खुशी का मामला होता है, और वो शुक्रगुजारी करता है, वो उसके लिए अच्छा है, खैर का मामला है। खुशी में शुक्रगुजारी करता है, वो उसके लिए अच्छा है। कभी क्या होता है, बुरी तकदीर भी होती है, नापसंदीदा काम होते हैं, हादसे गुजरते हैं, और वो क्या करता है, वो तकलीफ़ों में, परेशानियों में सब्र करता है, और वो उसके लिए खैर है। दोनों में खैर है, अच्छी तकदीर में खैर है, बुरी तकदीर में भी खैर है। यहाँ शुक्र करें, यहाँ सब्र करें जब खैर हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सिर्फ मोमिन के लिए है। अल्लाह की तरफ से फरमा दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोल दिया, आखिरी अल्फाज क्या हैं, और ये सिर्फ किसे हैं, ये रिवार्ड, ये अजर किसको मिलने वाला है, सिर्फ मोमिन के लिए। क्यों? उसको आखिरत के ऊपर ईमान है। गैर को कहाँ है आखिरत के ऊपर ईमान, इसीलिए वो सब्र नहीं कर सकते। किसी का इंतकाल हो जाए, घर में चीखते हैं, पुकारते हैं, कपड़े फाड़ लेते हैं, सर पटकते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? उनको नहीं मालूम क्या होने वाला है बाद में। अब ये आदमी जो मर गया, इससे मिलूंगा मैं नहीं मिलूंगा, कुछ भी नहीं मालूम उन लोगों को। सिर्फ दे हैव कंजेक्चर्स, अजम्पशंस, गेस वर्क, जैसा बोलते हैं ना तेलुगु में, ऊहा गानालू काकी लेक्कलू अंचनालू, बस इतना ही है उनका ईमान, उनकी सोच। तो प्यारे भाइयों, ईमान ऐसी चीज़ है जिसके वजह से हम लोग अल्लाह के फजल से जन्नत में भी जा सकते हैं, और दुनिया में भी कोई परेशानी आने दो, कोई मुसीबत आने दो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, हम लोग झेल सकते हैं उस परेशानी को। वरना आपके और मेरे बस की बात नहीं है, अल्लाह की कसम। ऐसे परेशानियां हैं दुनिया में, ऐसे मुसीबतें हैं, हर एक के ज़िंदगी में हैं। लोग बहुत परेशान हैं, गिड़गिड़ा के रोने वाले हैं, मौत के बारे में सोच रहे हैं, मौत आ जाए तो बेहतर है। अभी खुदकुशी नहीं किए हैं, लेकिन मौत का ख्याल आता रहता है। क्यों? इतने परेशान हैं। लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है? ईमान। तौबा करो, अल्लाह की तरफ पलटो। अल्लाह की तरफ पलटो का मतलब ये नहीं कि आप गुनहगार हैं, गुनाह करेंगे तभी हम लोग अल्लाह की तरफ पलटेंगे, नहीं। अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़या को याद करिए आप। अय्यूब अलैहिस्सलाम, आपका पूरा माल चले गया, आपने तौबा किया, क्या मतलब हुआ? अल्लाह की तरफ रुजू करें, तौबा किया, गुनहगार नहीं थे वो, अल्लाह की तरफ पलटे, अल्लाह को याद करते रहे, अल्लाह की हम्द बयान करते रहे, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे, हालतों पे सब्र करते रहे। पूरे के पूरे बच्चे मर गए,
ایک ہی بار پورے کے پورے بچے، ایک بچے کا انتقال ہوتا ہے تو ماں باپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، خوشی سے ہنس نہیں سکتے پوری زندگی میں۔ پورے کے پورے بچے ایک دم انتقال کر گئے تو کیا کیا ایوب علیہ السلام نے؟ پھر اللہ کی طرف پلٹے۔ کیا مطلب؟ توبہ کیا۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گنہگار ہیں، جب بھی گناہ ہوگا تبھی توبہ کریں گے، نہیں نہیں، ہر حالت میں، ہر حال میں، ہر معاملے میں اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ خوشی کا معاملہ ہے تو شکر ادا کرتے رہیں، تکلیف کا معاملہ ہے تو صبر کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ لوگ ایسا سوچ لیتے ہیں، تھوڑے بار بہت عجیب لگتا ہے، کیوں بھائی پوچھتے ہیں عالموں سے آ کے، کیوں بھائی ہمارے دعائیں قبول نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جب بھی بندہ دعا کرتا ہے، جب بھی مومن دعا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے دنیا میں، جو وہ مانگ رہا ہے اسے وہ مل جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں وہ جو چاہتا ہے وہ نہیں ملے گا اس کو، لیکن اس کے بدلے میں ایک مصیبت جو اس کے اوپر آنے والی ہے اللہ اس کو ہٹا دے گا، الحمدللہ، یہ بھی ایک اجر ہے۔ تیسرا معاملہ یہ ہے، دنیا میں اس کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن جب اللہ سے ملے گا آخرت میں، ہمیشہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر سے نوازے گا۔ تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی کیا؟ آپ کی دعا قبول ہوئی ہے۔ اور بندہ جب دیکھے گا کہ ایسے دعائیں ہیں میرے دنیا میں قبول نہیں ہوئے، آخرت میں قبول ہوئے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو اجر دیتا ہے، وہ دیکھ کے انسان یہ سوچے گا کاش میرے دعائیں دنیا میں قبول ہی نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو پیارے بھائیوں، جیسا عقیدہ رکھنا ہے، جیسا ایمان کو تازہ کرنا ہے، مضبوط بنانا ہے، اس کے اوپر محنت ہونی چاہیے۔ حکومت بدلنے سے، بی جے پی جا کے کانگریس آنے سے مسلمانوں کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اور قرآن کو چھوڑ کر، آپ نماز کو چھوڑ کر، سنت کو چھوڑ کر آپ سمجھتے ہیں کہ میں حکومت قائم کروں گا، مسلمان اگر حکومت قائم کریں گے کامیاب ہو جائیں گے، بالکل ایسا ہونے والا نہیں ہے، اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حکومت قائم کرے، دنیا میں 50 ملکوں کو وہ لوگ نے مسلمان ملک بنا دیا، کس کے بنیاد کے اوپر؟ قرآن کے اوپر، قرآن کے اوپر عمل کر کے آزاد کیا لوگوں کو۔ تو اس چیز کو یاد رکھیں۔ کئی غلط فہمیاں ہیں ہمارے اندر، کئی لوگ ہیں آج یوٹیوب میں ادھر ادھر سوشل میڈیا میں ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، چہرہ بھی سنت کے مطابق نہیں رہتا، لیکن ہم لوگ سنتے ہیں، فارورڈ بھی کرتے رہتے ہیں، میوزک بھی رہتا اس میں جو حرام ہے۔ میوزک از دا اسپیچ آف شیطان۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ گناہ کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بھیج دیتے ہیں، دیکھنے بھی وہ سنت کے مطابق نہیں ہے چہرہ۔ ایسے حالات ہیں ہمارے، یہ کیوں؟ ہمارے ایمان کی کمزوری، ہم نے نہیں پہچانا اللہ کو۔ اور یہ 6 آرٹیکلز آف فیتھ کے بعد پیارے بھائیوں اور بہنوں، شیطان کو بھی پہچانو، اسے نہ بھولو۔ عدو مبین، وہ ہمارا نمبر 1 سب سے بڑا نمبر 1 دشمن ہے۔ آپ کا بھائی، سگا بھائی، آپ کے ساڑو، آپ کا پڑوسی، کوئی کافر آپ کا دشمن نہیں ہے۔ سب سے بڑا دشمن جو ہے شیطان، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا عدو مبین ہے، خبردار، اس کو یاد رکھو، اس کے کئی چال ہیں، کئی جال ہیں، اس سے بچو، اس سے بچو۔ اور اس کے بارے میں کہا گیا من الجنۃ والناس، اور یہ جو شیاطین جو ہیں یہ مت سمجھو صرف جناتوں میں ہیں، انسانوں کے اندر بھی ہیں وہ، من الجنۃ والناس۔ تو کس سے مشورہ کرنا ہے، کس سے علم لینا ہے، کس سے ایڈوائز لینا ہے، سوچنا ہے۔ کسی کے پاس چلے گئے، اچھا وہ اپنے مطابق وہ ہے نا فیصلہ کرے گا، عمل کر دیں گے، چلو وہ عالم ہے، یہ مفتی صاحب ہیں، لڈو دے دیں گے، مٹھائی دے دیں گے، ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں گے، یہ چلنے والا نہیں ہے اللہ کے بارگاہ میں۔ چند لمحوں کے لیے دنیا میں شاید آپ کو تھوڑا فائدہ ملے گا، لیکن آخرت میں عذاب ہی عذاب ہے۔ پرسوں بتا رہے تھے ایک عالم صاحب یہاں درس میں، آخری بات بتا کے اپنی جگہ کو لیتا ہوں انشاءاللہ۔
بتا رہے تھے کوئی بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے سے، صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت میں جا نہیں سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دلیل پیش کی انہوں نے، الحمدللہ بہت اچھا لگا، الحمدللہ۔ دلیل یہ ہے، ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اور یہودی کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے، دونوں مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں فیصلے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، یہ بتا دیا کہ یہودی صحیح ہے، مسلمان غلط تھا وہ معاملے میں۔ تو مسلمان کو پسند نہیں آیا، مسلمان کو پسند نہیں آیا، یہودی سے بولا چلو عمر کے پاس چلتے ہیں۔ کیوں؟ عمر یہودیوں سے نفرت کرتے تھے، اسلام کے دشمنوں سے نفرت کرتے تھے، مسلمانوں سے محبت کرتے تھے، شاید میرے حق میں وہ فیصلہ کریں گے بول کے وہاں لے کر گیا۔ عمر بن خطاب کو واقعہ سنائیں، ایسا ایسا گزرا بول کے۔ عمر بن خطاب فیصلہ بولنے والے تھے، یہودی نے کہا عمر آپ کے پاس آنے سے پہلے ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں اور وہ میرے حق میں فیصلہ سنائے ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا۔ عمر بن خطاب اندر گئے، تلوار لائے، اس کا گردن اڑا دیا مسلمان کا، اور وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ سے مسلمان نہیں بن جائیں گے آپ، محمد الرسول اللہ شرط ہے۔ ایک بھی حدیث کو ٹھکرائیں گے آپ، صحیح حدیث کو ٹھکرائیں گے جان بوجھ کے، کفر ہے وہ۔ نہیں بھائی مجھے پسند نہیں ہے، میں نہیں مانتا، مجھے اچھا نہیں لگا، کفر ہے وہ، کفر۔ صرف لا الہ الا اللہ بول دینے سے کافی نہیں ہے، آپ کا دل کا معاملہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چہرے کو نہیں دیکھتا، آپ کے لباس کو نہیں دیکھتا، آپ کی نیت کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، آپ کے کوششوں کو دیکھتا ہے، آپ کے اخلاق کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم سب کو جہنم سے بچا کر ہمارے ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔